گڈ ورڈ اسلامی کتابوں کا عظیم مرکز۔ یہاں انڈیا اور انڈیا سے باہر کی چھپی ہوئی کتابیں دستیاب ہیں، مثلاً قرآن مجید کے ترجمے، تفسیر، حدیث، سیرت، اسلامی دعوت، عربک ڈکشنری، اسلامک آرٹس، پیس اینڈ اسپرچویلٹی، اسلام اور سائنس، عربک سکھانے والی کتابیں، بچوں کے لیے قرآن سٹوریز، بچوں کے لیے عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز کورسز، گفٹس اینڈ گیمز۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں گڈ ورڈ بکس، 1 نظام الدین ویسٹ مارکیٹ، نیو دہلی 110013۔ کال کریں 41827083۔ ای میل کریں info@goodwordbooks.com۔ ویب سائٹ www.goodwordbooks.com۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پچھلی بار آپ نے دیکھا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل جانا پڑا، حالانکہ وہ بے قصور تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی کہ میں جیل جانا پسند کروں گا اس سے کہ میں وہ کام کروں جو عزیز کی بیوی مجھے کرنے کو کہتی ہے۔ تو یہاں ایک ہمیں مثال ملتی ہے کہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے۔ یعنی دعا کے قبول ہونے کا راز یہ ہے کہ آپ جیسی دعا کریں ویسا عمل بھی کریں۔ اور قرآن میں آتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتا ہے اچھا کلام، یعنی اچھی بات، اچھی دعا، اور جو آپ کے گڈ ڈیڈز ہیں، جو آپ کے اچھے ایکشنز ہیں، وہ اور اس کو اوپر اٹھاتے ہیں۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر آپ کے ایکشنز اچھے ہوں گے اور آپ کی ڈیڈز اچھی ہوں گی تو آپ کی دعا جلدی قبول ہوگی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ہم نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی اور اسی کے مطابق عمل کیا تو ان کی دعا قبول ہوئی۔ تو ان کو جیل جانا پڑا، حالانکہ وہ بے قصور تھے۔ عزیز کی بیوی نے انہیں جیل بھجوا دیا، اور جیل میں پھر ایک بار وہی حالات ہو گئے جو برسوں پہلے کنویں میں ہوئے تھے، جب ان کے بھائیوں نے ایک اندھے کنویں میں انہیں ڈال دیا تھا۔ تو حضرت یوسف نے یہاں وہی رویہ اختیار کیا جو پہلے کیا تھا، یعنی کوئی کمپلینٹ نہیں، کوئی نگیٹیوٹی نہیں، کوئی غصہ نہیں، بلکہ دعا اور صبر اور خدا کی مدد کا انتظار۔ تو کچھ عرصے کے بعد 2 نوجوان قیدی جیل میں آئے۔ ان میں سے ایک ساقی تھا، بادشاہ کا ساقی، یعنی بادشاہ کا کپ بیئرر، جو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا، اور ایک رائل کک تھا، یعنی محل میں وہ کک تھا۔ ان دونوں کے اوپر یہ الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دے کے مارنے کی کوشش کی۔ تو یہ دونوں قیدی جب حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے تو بہت متاثر ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کی تربیت کی، ٹریننگ کی۔ تو ان دونوں قیدیوں نے ایک دن بڑا عجیب خواب دیکھا۔ جو کپ بیئرر تھا، یعنی جو ساقی تھا، اس نے یہ خواب دیکھا کہ وہ ہاتھ سے انگور نچوڑ رہا ہے، اور جو دوسرا قیدی تھا، جو کک تھا، رائل کک تھا، باورچی، اس نے یہ خواب دیکھا کہ وہ اپنے سر پہ ایک ٹوکری میں کچھ روٹیاں وغیرہ لیے ہوئے ہے، اور ان روٹیوں پر چڑیا آ کر اپنی چونچ مار رہی ہیں۔ تو یہ دونوں خواب بڑے عجیب تھے، تو ان کے سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ کیا خواب ہے، کیا مطلب ہے اس کا۔ تو یہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور بولے کہ آپ ہمیں بھلے آدمی نظر آتے ہیں، انا نراک من المحسنین، کہ آپ ہمیں ایک بہت ہی اچھے اور شریف انسان نظر آتے ہیں، آپ ہمیں ان دونوں خواب کے بارے میں بتائیے۔
کہ کیا مطلب ہے، یعنی آپ خواب کو انٹرپریٹ کریے، ایکسپلین کریے۔ خواب کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جو سچے خواب ہوتے ہیں وہ پروفٹ ہوڈ کا 1/46واں حصہ ہے، یعنی خواب اگر سچا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بشارت ہے، ایک خوشخبری ہے، اور فیوچر کے بارے میں کوئی ایسی بات ہے جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ کو آگاہ کرے یا آپ کو وارن کرے۔ تو دراصل حدیث میں آتا ہے کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، بشارت یعنی گڈ نیوز، یا شیطان کا ڈراوا، شیطان کبھی خواب میں ڈرا دیتا ہے، یا حدیث نفس۔ بشارت کے معنی ہیں کہ وہ خواب جو سچا خواب ہو، پیغمبروں کے خواب سارے سچے ہوتے ہیں لیکن عام انسان بھی سچے خواب دیکھ سکتا ہے۔ تو بشارت کے معنی ہوتے ہیں وہ خواب جو سچے خواب ہوں، یعنی فیوچر میں یا آگے جا کے وہ خواب سچے ثابت ہو جائیں۔ جیسے آپ اس قصے میں دیکھیں گے کہ بچپن کا خواب جو حضرت یوسف علیہ السلام نے ستارے اور چاند اور سورج والا دیکھا وہ آخر میں جا کے سچا ہو گیا۔ ایسے ہی یہ جو خواب 2 ابھی ان قیدیوں نے دیکھا یہ بھی آگے جا کے سچے ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی جو خواب بادشاہ نے دیکھا، آپ آگے دیکھیں گے اس کو، وہ بھی ایک سچا خواب تھا۔ تو سچے خواب کوئی بھی دیکھ سکتا ہے، حالانکہ جو بادشاہ تھا وہ ایک مشرک بادشاہ تھا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں، بشارت یعنی خوشخبری، اور شیطان کا ڈراوا، اور حدیث نفس۔ یعنی خوشخبری تو جیسے میں نے بتایا کہ وہ خواب ہیں جو آگے جا کے سچے ہوں اور فیوچر میں کوئی بات ہونے والی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں آپ کو پہلے سے بتانا چاہتا ہے۔ تو کچھ ایسے خواب ہوتے ہیں جس میں شیطان انسان کو ڈراتا ہے اور لوگ رات کو ڈر جاتے ہیں، خواب میں ڈر جاتے ہیں۔ تو ایسا اگر کبھی خواب آپ دیکھیں تو آپ کو دعا کرنی چاہیے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یا اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ تو اس طرح کی کئی دعائیں حدیث اور قرآن میں آئی ہیں جس کو پڑھنا چاہیے جب کبھی نیند میں خواب کوئی ایسا آئے جس سے آپ ڈر جائیں۔ اور تیسرا خواب ہے حدیث نفس، یعنی جو ذہن میں باتیں ہوتی ہیں، جو آپ کے مائنڈ میں باتیں ہوتی ہیں، سب کانشیس اور انکانشیس مائنڈ میں جو باتیں ہوتی ہیں، وہی بات انسان خواب میں دیکھتا ہے۔ تو دونوں قیدیوں نے جب یہ خواب دیکھا تو وہ بہت ہی حیران ہوئے، ان کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے۔ تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور بولے کہ ہم نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے، آپ ہمیں بتائیے کہ اس خواب کا کیا مطلب ہے، آپ ایکسپلین کیجئے، انٹرپریٹ کیجئے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں ضرور تمہیں اس خواب کا مطلب بتاؤں گا، اس سے پہلے کہ تمہارا اگلا کھانا تمہارے پاس آئے۔ تو یعنی کوئی وقت رہا ہوگا کھانے کا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میں تمہیں خواب کا مطلب ضرور بتاؤں گا، اس سے پہلے کہ تم اپنا اگلا کھانا کھاؤ۔ اور ایک اور بات جو بہت ہی اہم کہی حضرت یوسف علیہ السلام نے، وہ یہ کہی کہ مما علمنی ربی، کہ یہ جو خواب کی تعبیر ہے جو میں تمہیں ایکسپلین کروں گا، یہ جو میرے اندر صلاحیت ہے کہ میں خواب کو ایکسپلین کر پاتا ہوں، یہ علم مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ مما علمنی ربی، یعنی اکثر جو انسان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے تو وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر یہ سمجھتا ہے کہ یہ صلاحیت میری اپنی ہے، میں نے کوشش کی ہے، میں نے محنت کی ہے، تو میرے اندر یہ ایک کوالٹی پیدا ہوئی ہے، یہ صلاحیت پیدا ہوئی ہے۔ جیسے آپ نے موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں قارون کا واقعہ دیکھا ہوگا کہ قارون ایک شخص تھا جس کے پاس بہت دولت ہو گئی، تو لوگوں نے کہا کہ تم اس دولت کو اچھے کام میں استعمال کرو، جو غریب لوگ ہیں ان کی ہیلپ کرو۔ تو اس نے کہا کہ یہ دولت تو مجھے ملی ہے ایک خاص ہنر کی وجہ سے جو میرے اپنے اندر ہے، یعنی اس نے خدا کو ایکنالج نہیں کیا کہ یہ جو دولت ہے میرے پاس، یہ جو سب کچھ چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ تو یہی انسان کرتا ہے کہ جب جو بھی اس کی اپنی کوالٹیز ہیں، جو صلاحیت ہے، وہ شعوری یا غیر شعوری طور پر یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب میری اپنی کوشش کی وجہ ہے، یہ پراپرٹی یا یہ ویلتھ یا یہ بزنس یا یہ سب چیزیں وہ سمجھتا ہے کہ میں نے خود حاصل کیا ہے۔ تو حالانکہ جو بھی انسان حاصل کرتا ہے اس دنیا میں تو اس کا کنٹریبیوشن بہت کم ہوتا ہے،
جو بڑا کنٹریبیوشن ہے وہ خدا کا ہے، جو ساری چیزیں خدا نے بنائی ہیں، جس کی وجہ سے وہ بڑے بڑے کام کر پاتا ہے۔ تو یہ سبق ہمیں یہاں ملتا ہے کہ جو بھی ہم سکسیس حاصل کریں، جو بھی ہمیں اس دنیا میں چیزیں ملے، ہم خدا کو ایکنالج کریں، خدا کو یاد کریں کہ یہ ساری چیزیں، یہ ساری دولت خدا کی وجہ سے مجھے حاصل ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے ان قیدیوں کو دعوت دی، یعنی دین کی دعوت، توحید کے بارے میں بتایا، ونس آف گاڈ کے بارے میں بتایا کہ خدا ایک ہے، وہی کریٹر ہے، وہی سسٹینر ہے، اسی نے اس ساری یونیورس بنائی ہے، اسی نے انسان کو پیدا کیا ہے، وہی انسان کو پیدا کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہی انسان کو آخرت میں ڈے آف ججمنٹ میں ان کا حساب کتاب کرے گا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے توحید کے بارے میں بتایا، یعنی ونس آف گاڈ کہ خدا ایک ہے، اور آخرت کے بارے میں بتایا کہ ایک دن آئے گا کہ انسان اپنے کریٹر کے سامنے حاضر ہوگا اور کریٹر اس کا حساب و کتاب لے گا اور اس کو اس کے عمل کے مطابق، ایکشنز کے مطابق ریوارڈ دے گا۔ تو یہ باتیں دعوت کہلاتی ہیں، ان باتوں کو دعوت کہا جاتا ہے۔ دعوت کے معنی ہوتے ہیں کہ قرآن کے میسیج کو لوگوں تک پہنچانا، یعنی جو اسلام کی باتیں ہیں، قرآن کی باتیں ہیں، وہ سارے ہی انسانوں تک پہنچانا۔ قرآن میں آتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ اے پیغمبر تم پہنچا دو جو بات تم تک پہنچی ہے تمہارے رب کی طرف سے، یعنی جو قرآن کی صورت میں تمہارے پاس ریویلیشن یا وحی آئی ہے اس کو تم لوگوں تک پہنچا دو۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، کہ اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو تم نے اپنی ڈیوٹی کو انجام نہیں دیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو پیغمبر کا مشن ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ قرآن کے میسیج کو سارے انسانوں تک پہنچائے۔ اسی لیے قرآن میں آتا ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، یعنی قرآن سارے انسانوں کے لیے وارننگ ہے، سارے انسانوں کو باخبر کرنے والی کتاب ہے۔ تو پیغمبر کا یہ مشن تھا کہ وہ لوگوں کو قرآن کے بارے میں بتائے، اور اس کے بعد جو اہل ایمان ہیں، جو پیغمبر کو ماننے والے ہیں، اپنے آپ کو پروفٹ محمد کا امتی سمجھتے ہیں، ان کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ قرآن کے پیغام کو سارے انسانوں تک پہنچائیں۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں کہا تھا کہ ان اللہ بعثنی کافۃ للناس فأدوا عنی، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سارے انسانوں کے لیے بھیجا ہے تو تم میرے پیغام کو سارے انسانوں تک پہنچا دو۔ تو یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن کے پیغام کو، قرآن کی باتوں کو، قرآن کے میسیج کو سارے انسانوں تک پہنچائیں۔ اس کو دعوت کہتے ہیں، اور اس کے ذریعے ہماری دعوتی ذمہ داری پوری ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں قیدیوں کو توحید کے بارے میں بتایا، ونس آف گاڈ کہ خدا ایک ہے، وہی کریٹر ہے، وہی سسٹینر ہے، اور آخرت کے بارے میں بتایا، ڈے آف ججمنٹ کے بارے میں بتایا، اور کیا مقصد ہے انسان کو پیدا کرنے کا۔ ان سب باتوں کے بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے دونوں قیدیوں کو بتایا۔ اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف نے ان خواب کے بارے میں روشنی ڈالی جو ان دونوں قیدیوں نے دیکھے تھے۔ تو جو پہلا قیدی تھا جو کپ بیئرر تھا، یعنی بادشاہ کا ساقی، جو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا، اس نے یہ خواب دیکھا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ سے انگور نچوڑ رہا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس کو ایکسپلین کیا کہ جو تمہارا الزام ہے وہ سچا نہیں ثابت ہوگا، اور تم باعزت بری ہو جاؤ گے، اور واپس محل میں جا کر تم اپنا وہی کام کرو گے جو پہلے کرتے تھے، یعنی دوبارہ سے بادشاہ کو شراب پلاؤ گے۔ اور جو دوسرا قیدی تھا جس نے یہ دیکھا تھا کہ میں نے اپنے سر پہ ایک ٹوکری رکھی ہوئی ہے جس میں کچھ روٹیاں وغیرہ ہیں، اور اس پر کچھ چڑیا آ کر چونچ مار رہی ہے، وہ دراصل ایک رائل کک تھا، یعنی باورچی، شاہی باورچی۔ اس کے اوپر یہ الزام تھا کہ اس نے زہر دے کر بادشاہ کو مارنے کی کوشش کی ہے۔
تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کو ایکسپلین کیا اور کہا کہ جو تمہارا الزام ہے وہ ٹھیک ثابت ہو جائے گا اور تم کو پھانسی ہوگی۔ تو کچھ عرصے کے بعد ان دونوں قیدیوں کے اوپر مقدمہ چلا اور ٹھیک وہی بات سامنے آئی جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا۔ جو ساقی تھا، کپ بیرر، وہ چھوٹ گیا، اس کے اوپر الزام ثابت نہیں ہوا، اور جو رائل کک تھا اس کے اوپر الزام ہوا، اس کے اوپر الزام ثابت ہو گیا کہ اس نے بادشاہ کو زہر دے کے مارنے کی کوشش کی تھی، اس وجہ سے اس کو پھانسی ہوئی، اور جو ساقی تھا کپ بیرر وہ چھوٹ گیا۔ تو جب ساقی جیل سے جانے لگا، رہا ہو گیا اور جیل سے جانے لگا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم اپنے آقا سے یعنی بادشاہ سے یہ جا کے کہنا کہ میں بے قصور ہوں، مجھے یہاں جیل میں ڈال رکھا ہے اور میرے اوپر بہت زیادتی ہے کہ مجھے بے قصور ہونے کے باوجود مجھے جیل میں ڈال دیا ہے۔ تو ساقی نے کہا کہ ہاں میں ایسا کروں گا، لیکن وہ جب واپس گیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گیا، بزی ہو گیا، تو وہ یہ بھول گیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ اپنے آقا یعنی بادشاہ سے اس کا ذکر کرنا۔ تو اس طریقے سے کئی سال تک حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں رہنا پڑا۔ جس زمانے میں حضرت یوسف علیہ السلام وہاں تھے، اس زمانے میں جو بادشاہ تھے وہاں ان کو ہکسوس کنگز کہا جاتا تھا، یعنی چرواہے بادشاہ۔ اس ڈائنیسٹی میں 6 بادشاہ گزرے ہیں، اور ان کا جو پیریڈ تھا وہ 1700 سے لے کے 1580 BC یعنی 1700 to 1580 BC تھا، اور یہ دراصل باہر سے آئے تھے، یعنی وہ مقامی لوگ نہیں تھے، اور ان کی جو زبان تھی وہ کاپٹک تھی یعنی قبطی، اور ان کے زمانے میں کافی مصر میں ترقی ہوئی۔ تو جو بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھا اس کا نام تھا اپوفس۔ تو اپوفس نے ایک بار ایک خواب دیکھا، اس نے یہ دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور 7 پتلی گائیں ہیں، اور 7 گیہوں کی بالیاں بہت ہی ہری بھری ہیں جو تبدیل ہو کے سوکھی 7 گیہوں کی بالیاں بن جاتی ہیں۔ تو یہ خواب اس کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ اس نے اپنے درباریوں سے پوچھا، تو درباریوں کو بھی کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ درباریوں نے کہا کہ یہ آپ کے خیالات ہیں، ذہن میں جو گھومتے ہیں وہی آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر بادشاہ نے کافی لوگوں کو بلایا، جو مصر کے لوگ تھے ان کو بلایا، لیکن کوئی بھی اس خواب کی تعبیر نہیں بتا سکا، اس خواب کو ایکسپلین نہیں کر سکا۔ تو بادشاہ کی یہ پریشانی کو دیکھ کے جو بادشاہ کا کپ بیرر تھا یعنی ساقی، جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا، اسے اچانک یاد آیا کہ کچھ عرصے پہلے وہ جیل میں تھا، تو جیل میں وہ حضرت یوسف سے ملا تھا، جن کو بہت ہی اچھی خواب کی تعبیر کرنے کی جن کے اندر صلاحیت تھی، خواب کو ایکسپلین کرنے کی بہت ہی اچھی ان کی صلاحیت تھی۔ تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ جیل میں میں ایک صاحب سے ملا تھا جو خواب کو بہت ہی اچھا ایکسپلین کرتے ہیں، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جیل جاؤں اور وہاں ان سے آپ کے خواب کے بارے میں پوچھ کے آؤں۔ تو بادشاہ نے اجازت دی، اور وہ ساقی یعنی کپ بیرر جیل گیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا، حضرت یوسف علیہ السلام سے ملا اور بادشاہ کا خواب بتایا کہ 7 موٹی گائیں اور 7 پتلی گائیں اور 7 گیہوں کی ہری بھری بالیاں جو بدل کے 7 سوکھی بالیوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس خواب کو اس طرح ایکسپلین کیا کہ مصر کے ملک میں 7 بہت ہی خوشحال سال آئیں گے، جب خوب بارش ہوگی، خوب اناج پیدا ہوگا، بہت خوشحالی ہوگی، لیکن ان 7 سالوں کے بعد اگلے 7 سال بہت ہی مشکل ہو جائیں گے، بارش نہیں ہوگی، اناج نہیں پیدا ہوگا، مویشی مرنے لگیں گے، انسان بھوک سے مرنے لگیں گے، اور بہت ہی پریشانی کا عالم ہوگا جسے فیمن کہا جاتا ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بھی ایکسپلین کیا کہ اس کا حل کیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ بتایا کہ پہلے 7 سالوں میں جو اناج ہے اس کا بہت ہی کم حصہ استعمال کرو اور سارا کا سارا حصہ اسٹور کرو، تاکہ جو اگلے 7 سال ہیں جو بہت ہی مشکل ہوں گے اس میں وہ استعمال ہو سکے۔ اس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے بادشاہ کے خواب کو بہت ہی آسان اور بہت ہی اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا۔
تو آج اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں دیکھیں گے کہ اس میں اور کیا باتیں ہیں جو ہمارے لیے سبق اور رہنمائی کا سامان بن سکتی ہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔